نیوز سے سر میرا سوال یہ ہے کہ اے پی ایس پشاور کا حملہ ہوا، قوم اکٹھی ہوئی، نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا اور ہم نے دیکھا کہ فتنۃ الخوارج کے خلاف ایک باقاعدہ ان کو کچلنے کے لیے مہم کا آغاز کیا گیا۔ اب ایک دفعہ پھر فتنۃ الہندوستان نے ہمارے معصوم بچوں کو اسی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نشانہ بنایا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ فتنۃ الہندوستان کو مکمل طور پر کچلنے کے لیے کوئی حکومتی سطح پر پالیسی ترتیب دی جائے؟ اور اس کے ساتھ ہی مہرنگ بلوچ جب اسلام آباد میں آ کر بیٹھتی ہے اور اس جیسے اور کرداروں کو اسلام آباد میں موجود بہت سارے لوگ سپورٹ کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں، تو اب جب یہ سارے کردار ایک ایک کر کے کھل کر سامنے آ رہے ہیں ثبوتوں کے ساتھ، تو ان کے لیے اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں۔ تھینک یو۔ یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا۔ اف یو لک ایٹ دا فگرز، ایون جو ٹیررزم کے فگرز تھے، جب پشاور اے پی ایس والا انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد ایک آپریشن ضرب عضب ہوا، ٹیررزم کے فگرز اگر آپ اوور دا پیریڈ دیکھیں تو کنسیڈریبلی نیچے آ گئے۔ ود 2018 19 17 سارے نیچے فگرز تھے۔ ناؤ دیو گون اپ اگین اینڈ آئی اگری ود یو، سم تھنگ نیڈس ٹو بی ڈن اینڈ آئی شو یو کہ اسٹیٹ اس میں کر رہی ہے۔ دا پرائم منسٹر صاحب نے جو سارے فیسٹس ہیں نیشنل ایکشن پلان، ان کو ری انویگریٹ کر دیا ہے۔ ہر فیسٹ کو ایک فیڈرل منسٹر اینڈ آل پروونشل اس کی اینٹیٹیز اس کو ہیڈ کر رہی ہیں اینڈ اس کو ری انویگریٹ کر رہے ہیں تاکہ all domains including the socio-economic, the legal, the counter-terrorism, the harden the state, the information domain اور political domain، جتنی بھی ڈومینس ہیں ان کے اوپر بھی بڑا ریگولرلی کام ہو رہا ہے۔ پرائم منسٹر صاحب پرسنلی اس پہ میٹنگز لیتے ہیں آلموسٹ ایوری منتھ۔ فیڈرل منسٹرز اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، وہ بڑی دے ٹیکنگ میٹنگز وہ ایون مور دین ونس اے منتھ۔ اسی میں once we go for something like the ضرب عضب، we have to be prepared. سو اس کی تیاری میں ایوری ایفرٹ از بینگ میڈ تاکہ ہر جو فیسٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کا جب ان پلیس ہو تو اٹ آٹومیٹکلی برنگز ان دی پیس دیٹ وی نیڈ، اینڈ obviously if need be, and that would be a later decision, that it would have an operation maybe similar to Zarb Azab, but that's at a later stage. اس وقت کنٹینیوس آپریشنس تو چل رہے ہیں، وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں جس کے آپ ساتھ جن صاحب نے فگرس شیئر کیے۔ سو اٹس ناٹ دیٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ، وی آر ڈوئنگ مچ مور دین واٹ وڈ ہیو نارملی بین ڈن۔ ایوری ایفرٹ از بینگ میڈ، ڈے اینڈ نائٹ لوگ ایفرٹس بھی کر رہے ہیں، ہماری سیکورٹی فورسز کا آپ کو ریزلٹس بھی انہوں نے دکھائے ہیں، اینڈ ایز وی اسپیک انشاءاللہ ان ڈیو کورس اٹ ول انکریز، اینڈ ہم انشاءاللہ ان سارے ایلیمنٹس کو ایلیمنیٹ کریں گے اوور ٹائم۔ تھینک یو۔ I just want to add one thing, that the elements of national policy آپ نے نیشنل ایکشن پلان کی جس سیکرٹری صاحب نے بات کی، دس از کمپلیٹلی ان پلیس۔ اس میں امپروومنٹ ہمیشہ ہوتی ہے، ہر چیز میں امپروومنٹ کی گنجائش ہوتی ہے۔ وی ہیو بین ٹاکنگ فرام دس پلیس دیٹ یہ دہشت گردی کے خلاف جو آپ کے 13 پوائنٹ ہے نیشنل ایکشن پلان کے، ریوائز نیشنل پلان میں، اس میں جو اپنا سیکورٹی فورسز کا ایکٹنگ اگینسٹ ٹیررزم اس پہ کام ہو رہا ہے، باقیوں میں ہم خود یہ کہتے ہیں کمی ہے۔ ہر کام میں دیر از اے پازیٹیو امپروومنٹ دیٹ از ہیپننگ، اینڈ وی کین go out figuratively on this. The state of Pakistan is conducting these operations through intelligence based operations. آپ نے یہ ورڈ سنے ہوں گے، بیکاز ہم نہیں چاہتے کہ جس طریقے سے لوگوں کو، عام لوگوں کو اس میں تکلیف ہو، اینڈ دس از دا وے اٹ ول کنٹینیو. It's going to continue in the shape of these intelligence based operations which are becoming more effective day by day. اور اس کے اندر آپ کا میڈیا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، سوسائٹی کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے، اینڈ دیٹ از ٹو ڈسمنیٹ ود لاجک ود فیکٹس کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کے پیچھے صرف ایک ہندوستان کی اجارہ داری کی خواہش ہے، بیکاز دے وانٹ ٹو ڈیسٹیبلائز دی ریجن، دے وانٹ ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان. اس کے لیے وہ پیسے لگاتے ہیں، فنڈز لگاتے ہیں، اس کا ایویڈنس سب کے سامنے ہے، اینڈ دیٹ از واٹ نیڈس ٹو بی ڈن. سو ڈونٹ وری، یہ جو دہشت گردی ہے یہ پاکستان کے عوام میں یہ بھی ایک، یعنی کہ دیر ور سم کوارٹرز ہو یوزڈ ٹو سے کہ جی ہندوستان کی اکانومی ادھر چلی گئی ہے، ہندوستان کی ملٹری ادھر چلی گئی ہے، تو ہندوستان کی یہ ہو گئی ہے. تو آپ کی افواج نے ان کو جواب دیا یا نہیں دیا؟ تو آپ اور ہم مل کے کیا ان دہشت گردوں کو نہیں سنبھال سکتے؟ اور ہم نے سنبھالنا ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا ہی نہیں ہے. وی آر گوئنگ ٹو ٹیک دیم آن، وی آر ٹیکنگ دیم آن.
absolutely no doubt. And you as media need to unmask their real face. وہ جو آپ بات کر رہی ہیں BYC کی, مارنگ بلوچ کی, انماسک کریں ان کا مسخ شدہ ایول شکل, جو کہ ان کے ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. دہشت گرد کی نہ اس کا کوئی انسانی سے تعلق ہے, نہ مذہب سے تعلق ہے, نہ اس کا ہیومن رائٹ سے کوئی تعلق ہے. وہ جو تصاویر مسنگ پرسن کی لے کے پھرتے ہیں, جب یہ دہشت گرد مارے جاتے ہیں تو ہم ان کی DNA کراتے ہیں, شناخت کراتے ہیں, ان میں سے آدھے تو جو ان سے ان مسنگ پرسن کی لسٹ میں جن کو لے کے پھرتے ہیں. جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوتا ہے, دہشت گردی ہوتی ہے نا, معصوم لوگوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے نا. ہو از شی اینڈ ہو آر دے کہ جی آ کے کہیں کہ ہمیں دہشت گردوں کی لاشیں دیں؟ یہ تو ان کے لواحقین کو جائیں گی, اسٹیٹ پروسیکیوٹ کرے گی, اسٹیٹ کا ایک پروسیس ہے. تو اب تو دنیا کے سامنے کھل کے آ گیا ہے کہ شی اینڈ دس BYC از اے پراکسی آف دی ٹیررزم. تو ٹیررسٹ اور ان کی پراکسیز ہیو ٹو بی ڈیلٹ ان دا وے any nation deals with the proxies. There is no doubt. There should be absolute clarity on that. لائک جی ایئر ٹی وی سے. سر جیسے آپ نے کافی تفصیل سے بتایا جس انداز میں بلوچوں کا جو کارروائیاں انڈین پراکسیز کر رہی ہیں اور نفرت اور کی فضا بنائی جا رہی ہے, کمیونٹیز کے درمیان رفٹ پیدا کی جا رہی ہے, ایک اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑے پیمانے پر ایک پروپیگنڈا بہت وسیع پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے اور پاکستان پر الزام لگایا گیا کہ گولڈن ٹیمپل پر پاکستان نے حملہ کیا, سکھوں کی جو مختلف مذہبی مقامات ہیں اس کو نشانہ بنایا گیا. اس پر آپ کی ٹیک چاہیے کہ کیا یہ بھی اسی نوعیت کی فضا کریٹ کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں, یہ جو مارکہ حق کا واقعہ ہوا ہے, اس کے اندر we can see a very sinister design which involves the Sikh community, جن کو جو سا انڈیا جو سا ہے somehow for what reason they want to involve it in somehow, in کسی وجہ سے. اس کی کچھ ایویڈنس فیکٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہوں, دوبارہ دہرا دیتا ہوں. انڈیا نے اپنا جو امرتسر کا علاقہ ہے, جنرل ایریا, وہاں پہ پروجیکٹائلز فائر کیے. ہم نے آپ کو ان کی ٹریجیکٹریز بھی دکھائی, اینڈ دیٹ از بیسیکلی اے سکھ میجورٹی ایریا. ننکانہ صاحب جو ہے وچ از اے ویری رسپیکٹفل اور قابل احترام جگہ ہے سکھ کمیونٹی کی ان پاکستان کے پنجاب میں, اس کے اوپر جو ڈرونز بھیجے, دیر واز اے ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ میڈ ٹو اٹیک دیٹ ہولی پلیس, جو کہ پاکستان نے فائل کی. اب یہ جو گولڈن ٹیمپل کا جیسے آپ نے کہا, یہ وی ہیو آلسو فالوڈ اٹ آپ کے انڈین میڈیا پہ. انفیکٹ ان کے جو ان سے ملٹری آفیشل, سینئر ملٹری آفیشلز نے آ کے یہ بات چیت کی. دیکھیں فیکٹس اگین بڑے کلیئر ہیں. پاکستان کا جو عوام ہے, اسپیشلی جو پاکستان کے پنجاب ہے, اس کی اور جو سکھ کمیونٹی ہے, ان کی ایک بڑی کلوز کلچرل افینٹی ہے, چاہے وہ لینگویج میں ہو, کسٹمز میں ہو. ایک پیار کا, محبت کا رشتہ ہے, ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے, جو آپ دیکھتے ہیں جب سکھ یاتری یہاں پہ آتے ہیں تو کتنی محبت سے پاکستان کے عوام جو ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں, گلے لگاتے ہیں. آپ اسے فیل نہیں کرتے ہیں؟ ایک پیار محبت آپ کو نظر آتی ہے. سکھ مذہب کی بڑی جو اہم مقدس مقامات ہیں وہ پاکستان میں پنجا صاحب ہے, ننکانہ صاحب ہے, کرتارپور صاحب ہے, اور دیگر ہیں. ہم نہ صرف ان کی حفاظت کرتے ہیں, ہم ان کا خیال کرتے ہیں, ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. تو اگر پاکستان نے ہندوستان پہ کسی جگہ پہ حملہ کرنا ہے تو وائی آن ون پلیس, وائی وڈ پاکستان ڈو دیٹ؟ کوئی اس کی لاجک ہے, کوئی عقل ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نیریٹو, جب آپ جھوٹ بناتے ہیں تو جھوٹ بناتے ہیں کچھ سوچ تو لیا کریں نا, بات کیا کرنے لگے. ہمارا ایک تعلق ہے سکھوں کے ساتھ, میں نے بتایا بڑا گہرا تعلق ہے, کلچرل تعلق ہے, ایک دوسرے کے ساتھ ایک انسیت ہے. ہم تو ان کے مقدس مقامات کی حفاظت کرتے ہیں, خیال کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. آج کرتارپور کوریڈور جون سا ہے, پاکستان نے تو کھلا کہ وہ ہے. کون فریڈم آف ریلیجن جون سا ہے وچ از اے فنڈامنٹل رائٹ, اس کو کون ریسٹرکٹ کر رہا ہے؟ انڈیا نے نہیں آنے دے رہا. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دیر از سم سینسٹر ڈیزائن, جو آئی ڈونٹ نو کہ کون سے وہ عقل مند ہیں جو یہ کہتے ہیں. اینڈ دین انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اپنے سرونگ جنرل آفیسرز کو لا کے یہ جھوٹ بلواتے ہیں, which is another indication of the politicization and saffronization that has ingressed into the Indian military.
آپ کے سامنے آپ کی فوج کے افسران آتے ہیں, آپ ہمارے سامنے کھل کے ہم بات کرتے ہیں, کوئز کرتے ہیں, تو سوال کرتے ہیں. کیا آپ نے ہمیں کبھی سنا کہ ہم آپ پاکستان کی سیکیورٹی کے بارے میں, ابھی ٹیررزم کی بات میں, کہ آپ کو جھوٹ کی بات کریں؟ وی آر اکاؤنٹیبل ٹو یو, وی آر اکاؤنٹیبل ٹو دی پیپل آف پاکستان. وی ول گیو یو آر آرگومنٹس, آر فیکٹس, آر پرسپیکٹو. کیا کبھی آپ نے سنا کہ آپ کی فوج آ کے اس طرح کھلا جھوٹ, ننگا جھوٹ بول رہے ہیں آپ کے سامنے کہ یہ کام ہو گیا؟ But that happens once the politicization of a military, اور وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کی سیفرنائزیشن جس طرح ہو رہی ہے کہ دیٹ آفسر جو کہہ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, ایسا کچھ نہیں ہوا, لیکن اس کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ تم آ کے جو سے بیان کرو کہ پاکستان نے حملہ کر دیا. کون سا حملہ کر دیا؟ جس طرح 9-10 کو وہاں پہ چل رہا تھا, 8-9 کو چل رہا تھا کہ پاکستان نے 15 جگہ پہ حملہ کر دیا ہے. اس سے میں نے کہا تھا جب حملہ کریں گے تو ہمیں انڈین میڈیا کی ضرورت نہیں, ہم حملہ کریں گے تو آپ کو خود ہی آواز آ جائے گی. پاکستان کا تو جو مذہب ہے, ہمارا جو ریلیجن ہے, ہماری جو اقدار ہیں, ہمارے کلچر ہے, ہم تو کبھی کسی سولین انفراسٹرکچر پہ نہیں کرتے. ہم کسی کی مذہبی مقدس مقامات پہ کیوں حملہ کریں گے؟ کبھی بھی نہیں.